السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ دوستو، ایک بھٹے والا ٹھیلا چلاتا تھا۔ روز اس کے پاس ایک بچہ آتا جو اس سے بھٹا لیا کرتا تھا۔ چاچا ایک بھٹا تو دو، وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن لمبی سی گاڑی اس بھٹے والے کے پاس آئی اور اسے 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ بھٹے والا بہت خوش ہوا، اس نے اسے اچھا سا بنا کر دے دیا۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی دوبارہ آئی اور پھر 20 بھٹوں کا آرڈر دیا۔ ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے 20 بھٹے لے جانے لگا۔ بھٹے والے کا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بھٹا والا اس لمبی سی گاڑی والے کے بھٹے تیار کرنے میں بڑا مصروف تھا۔ اتنے میں ہی وہ بچہ آیا جو روز آتا تھا اور کہتا تھا کہ چاچا ایک بھٹا تو دو۔ تو بھٹے والے نے کہا، ابھی جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، بار بار بھٹا مانگنے آ جاتا ہے، چلا جا یہاں سے۔ اگلے دن بھٹے والا بھی بھٹے تیار کر کے انتظار کرتا رہا۔ وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بھٹے والے نے قدرت کے ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا، وہ لمبی گاڑی پھر نہ آئی۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بھٹے والے کو سمجھ نہ آیا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ بچہ آیا بھٹے والے کے پاس، چاچا ایک بھٹا تو دو۔ بھٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بھٹا دے ہی دیا۔ یہاں اس نے بھٹا دیا، 2 گھنٹے کے بعد وہ لمبی گاڑی آ گئی کہ بھائی 20 بھٹے تیار کر دو۔ اس نے جلدی بھٹے بنائے اور گاڑی والے کو دے دیے اور گاڑی کے مالک سے پوچھا، سر آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا، یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے، یہاں راستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پمپ میں سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں، تو ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے تیل بھرواتا ہوں، لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھے رابطہ کیا اور کہا میرے ملازمین کی غلطی ہے، اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنا یہ راستہ واپس اختیار کر لیا۔ بھٹے والا گھر گیا، رات بھر سوچتا رہا۔ پھر اسے سمجھ میں آیا کہ جب اس نے بچے کو بھٹا دینا بند کیا تو اللہ نے اس لمبی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے بچے کو بھٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کو معافی نامہ اس پمپ والے سے کروا دیا۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا، جو نہ تو اس کا ملازم تھا اور نہ ہی اولاد تھی اور نہ ہی جاننے والا تھا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کا رزق پہنچانے کے لیے اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ ہمارا رزق بھی روک دیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ دوستو، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ رزق کی فراوانی کر کے بھی انسان کو آزماتا ہے اور کمی کر کے بھی۔ جو انسان اپنے رزق سے حسب توفیق غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بے آسرا لوگوں کو نوازتا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔